تو ایپیسوڈ 15 میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہو گیا ہے راز فاش، پتہ چل گیا ہے کہ گل مہر اور میران کا کیا رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، نسا جو ہے یہاں پہ پریشان ہے اور وہ بہت غصے میں ہے، جبکہ گل مہر اس کو کہہ رہی ہے کہ پلیز تم میران کو نہ چھوڑنا، لیکن ظاہر ہے وہ ابھی تازہ اس سے گزر رہی ہے، اس کے لیے ایک دھوکہ تھا، تو اس کو تھوڑا ٹائم تو لگے گا اس بارے میں۔ پھر اس میں دیکھا ہے کہ وہ میران جو ہے وہ کال کرتا ہے گل مہر کو، اس سے اپڈیٹ مانگتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، لیکن گل مہر ابھی اس کو بتانا نہیں چاہتی ہے، نہ اس کو پریشان کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ کہتی ہے کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور مجھے زکام بھی ہو رہا ہے، تو میں اس ٹائم سونا پسند کروں گی، تو وہ صبح بات ہوگی۔ یہاں نسا جو ہے وہ پریشان ہے سوچ کے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، ظاہر ہے اس نے دھوکہ کھایا ہے، تو تھوڑا تو ٹائم لگے گا اس کو یہ سارا کچھ ڈائجسٹ کرنے میں۔ اور یہاں پہ گل مہر پریشان ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے سولو کرے اور وہ کیسے میران کو بتائے کہ نسا کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ دوسری طرف اس کی خالہ کی بیٹی جو ہے وہ یہاں پہ پریشان ہے کہ کیا ہوا ہے، ایک دم سے شور کی آواز آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ نسا کی ماں جو ہے وہ اس کی کبٹ سے ہی کر رہی ہے، اور وہ کہتی ہے آپ کو نیند نہیں آ رہی، تو وہ کہتی ہے مجھے کچھ بے چینی ہو رہی ہے کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ پریشان ہے۔ ظاہر ہے ماں کو جو ہے وہ سگنلز تو آ جاتے ہیں جب بیٹیاں پریشان ہوں، تو ظاہر ہے نسا وہاں پریشان بیٹھی ہے، تو یہاں پہ ماں کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ بس سب خیر ہو، میں نسا کو بہت یاد کر رہی ہوں۔ تو اس کو پھر وہ خالہ کی بیٹی کہتی جب میں چلی جاؤں گی تو پھر کیا ہوگا۔ یہاں نسا جو ہے اپنے ماموں سے کہتی ہے کہ چلیں بہت ہو گیا، اب ہم نے واپس جانا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جا رہا ابھی، تو اس لیے اس کو نسا کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ امی کی طبیعت خراب ہے اور ہمیں واپس جانا پڑے گا، جبکہ ماموں کہتے ہیں کیا ہوا، تو وہ کہتی ہے کہ ان کے سینے میں درد کی شکایت ہوئی ہے، جس پہ وہ فوراً اٹھتا ہے اور تیاری پکڑتا ہے۔ یہاں نسا گھر والوں کو بھی یہی کہتی ہے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے اور مجھے واپس جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ کسی کو وجہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں واپس جانا چاہ رہی ہے۔ اس لیے گل مہر نسا کو کہتی ہے کہ کم از کم جھوٹ تو بولنا سیکھ لو۔ اس پہ نسا کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، ورنہ میں سیکھ کر آتی۔ اور یہاں پہ جو ہے میران کی جو ماں ہے وہ اس کو دم کرتی ہے پانی کو اور اس کو دیتی ہے کہ تم یہ اپنی ماں کو دینا اور وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ اس کو گل مہر جاتے ہوئے نسا کو پھر یہی بات کہتی ہے کہ اس نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ اس کو کہہ دینا کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں باقی ہے، نہ کہ استاد اور اسٹوڈنٹ کا بھی۔ اور یہ یہاں سے نسا چل پڑتی ہے واپسی کو، اپنے گھر کی طرف واپسی، اور پورے تحفے تحائف کے ساتھ اس کو بھیجتے ہیں نسا کو۔ یہاں پہ میران جو ہے وہ پریشان ہے، ابھی تک بات نہیں ہوئی اس کی ہوئی، پھر گل مہر کی کال آتی ہے اس کو، اور گل مہر جو ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ نسا کو پتہ چل چکا ہے ان دونوں کی شادی کا، اور نسا بھی جو ہے یہاں پہ اپنے ماموں کو بتاتی ہے کہ میرا وہاں سے آنے کا مقصد ماں کی طبیعت نہیں تھی، میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، جبکہ ماما تو بالکل ٹھیک ہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہاں جا کے اس کو پتہ چلا ہے کہ میران نے شادی کی ہوئی ہے۔ اور یہاں میران بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ مجھے اس کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا، آپ کے کہنے پہ اس کو میں نے پہلے نہیں بتایا، جبکہ اس کو گل مہر کہتی ہے اگر تم پہلے بتاتے تو زیادہ مسئلہ ہوتا، اب تھوڑا ویٹ کرو۔ وہ کہتا ہے میں کیسے ویٹ کروں، اس نے تو مجھے بلاک کر دی ہر طرف سے۔ اس نے کہا اس نے تمہیں موبائل سے بلاک کیا ہے، اس نے تمہیں دل سے بلاک نہیں کیا، اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، اس کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے محبت دیکھی ہے اور تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو ڈائجسٹ کرنے میں، تم اس کو تھوڑا ٹائم دو۔ لیکن پھر بھی میران کو جو ہے وہ یقین نہیں آ رہا، وہ بہت پریشان ہے، بہت اپسیٹ ہے۔ ظاہر ہے جب ایک مرد محبت میں ہوتا ہے تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے جو ہے اس چیز کو ٹھیک کرے جو اس کا ریلیشن خراب کر رہی ہے۔
لیکن پھر بھی میران جو ہے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اس کی ماں کی طبیعت کا پوچھنے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کا ماموں کہتا ہے کہ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے، اگر آپ ہمیں پہلے بتا دیتے تو ہم آپ کی بیوی کے لیے کوئی تحفے تحائف لے کے جاتے۔ تو وہ اس کو کہتی ہے کہ بھیجی تو تھی ساڑی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تو اس کے ٹیچر کے لیے بھیجی تھی۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو ٹیچر جس کو یہ ٹیچر کہتا تھا وہی اس کی وائف نکلی ہے، گل مہر ہی اس کی وائف ہے۔ یہ ساری باتیں سن کے نساء کوئی رسپانس نہیں دیتی، جبکہ وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور جا کے دروازہ بند کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے پاس ابھی کچھ کہنے کو نہیں ہے، ابھی وہ بہت اپسیٹ ہے۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اور یہاں جو ہے گل مہر اپنی ماں کو دکھا رہی ہے کہ نساء اس کے لیے کون سی ساڑی لے کر آئی ہے، جس پہ اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کو رکھ لو، یہ میران کی دوسری شادی پر پہننے کے کام آئے گی۔ تو کتنا مشکل ہے ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا، اور وہ بھی صرف اولاد کے لیے۔ یہاں پہ جو ماں ہے وہ نساء سے کہتی ہے کہ یہ کیا رویہ ہے، انہوں نے تمہاری اتنی خدمت کی ہے اور تم ان کے بیٹے کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہی ہو۔ وہ کہتی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کو اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہے میران کے وہ اس کے حوالے کرتی ہے اور دروازہ بند کر کے چلی جاتی ہے، اور میران بھی بیچارہ چپ چاپ واپس آ جاتا ہے، اور نساء جو ہے وہ اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے تھوڑا ٹائم تو لگے گا اس کو اپنے آپ کو سنبھالنے میں، لیکن وہ بھی بہت محبت کرتی ہے میران سے، تو ظاہر ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ دوسری طرف گل مہر جو ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ تو تم نے کیوں دکھائی پکچر، کیوں اسکیچ دکھایا اس کو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ تو میرا دوست ہے، صرف میرا دوست ہے میرو۔ وہ کہتی ہے کہ اور بھی تو دوست ہو سکتے ہیں اس کے، گل مہر کہتی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں وہ تو میرا ہے۔ اتنے میں گل مہر کو پیغام آتا ہے ماں کی طرف سے کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہاں پر بی بی سائیں جو ہیں وہ بابا سائیں کو بتاتی ہیں کہ یہ میران کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہے گل مہر، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا اب اولاد پیدا نہیں کر سکتی، یہ مایوس ہو گئی ہے، نا امید ہو گئی ہے، جبکہ نا امیدی ایک جو ہے گناہ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس پہ گل مہر کہتی ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں، کب تک انتظار کریں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ میران اب بھی پریشان ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کو کیسے منائے گا، وہ نساء کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے بحال کرے گا۔ وہ بہت پریشان ہے، جس پہ گل مہر اس کو کہتی ہے کہ ظاہر ہے تم نے اس کو جھوٹ نہیں بولا ہے، بے شک ہمارا نکاح ہوا ہے لیکن ہمارے بیچ میں میاں بیوی والی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے، اسی لیے تم جو ہے نساء کی طرف گئے۔ اگر کوئی ریلیشن ہوتا تو پھر وہ پھر اس کو تم جھوٹ کہہ سکتے تھے، یہ تو جھوٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں نساء کے گھر پہ نساء نے اپنا دروازہ بند کیا ہوا ہے اور وہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے، جبکہ گھر والے بہت پریشان ہیں کہ وہ اندر کہیں بے ہوش نہ ہو گئی ہو، جو دروازہ نہیں کھول رہی ہے۔ اس کی ماں پریشان ہے، بابا سائیں کہتے ہیں کہ مجھے گل مہر کی ممتا پہ کوئی شک نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اور یہاں پہ ماں کہتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو بیٹیوں کو باہر نکلنے نہیں دیتے اور ان کے رشتے کر دیتے ہیں۔ ماموں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ گھٹی بعد میں دیتے ہیں، بچوں کو پہلے پیدا ہوتے ہی ان کے رشتے کر دیتے ہیں۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے والا ہے بہت انٹرسٹنگ، تب تک کے لیے دیکھتے رہیں بریانی۔